جو زمزم کا کنواں ہے، اس کی میں آپ کو تاریخ بتاؤں۔ یہ جب عبد المطلب کا زمانہ تھا تو عبد المطلب کے زمانہ میں یہ زمزم کا کنواں نہیں تھا، یہ بند ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں عمرو بن حارث جرہمی ایک مکہ کا سردار گزرا، اس نے اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ قوم جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے، اور وہ ڈر گیا اللہ سے کہ کہیں اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے۔ اس نے پھر یوں کیا، یہاں سے ترک وطن کیا، اور ترک وطن کرتے ہوئے، یہاں سے کوچ کرتے ہوئے، اس نے جو چشمہ تھا، آب زمزم کا کنواں تھا، اس کے اوپر اس نے مال و اسباب کے ذریعے سے، سونے چاندی سے اس نے اس کو ڈھک دیا اور پھر چلا گیا۔ تقریباً 500 سال تک یہ کنواں بند رہا، لوگوں کو خبر بھی نہ ہوئی 500 سال کہ یہاں بھی کنواں ہوتا تھا، آب زمزم تھا۔ ایک دفعہ عبد المطلب حتیم میں سوئے ہوئے تھے کہ کسی نے خواب میں کہا کہ آپ پاکیزہ چیز کو کھولو۔ انہوں نے پوچھا پاکیزہ چیز کیا ہے، کہاں ہے، کیسے کھولوں؟ کوئی جواب نہ ملا۔ دوسری رات کہا گیا کہ پاکیزہ چیز کو کھولو۔ انہوں نے آگے سوال کیا، کوئی جواب نہ ملا۔ تیسری رات پھر خواب ہوا، اس میں یہ کہا گیا کہ آب زمزم کا کنواں کھولو۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کنواں کہاں ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ جہاں اس وقت جانوروں کا خون ہے اور ان کا گوبر پڑا ہوا ہے، وہ جگہ ہے، چاہے آب زمزم کے کنواں کی وہ جگہ ہے، اور آپ وہاں جاؤ، ایک ابلک رنگ کا کوا آئے گا جو اس جگہ کو کھودے گا اور نشاندہی کرے گا، آپ نے اس جگہ کو کھودنا ہے۔ عبد المطلب بیدار ہوئے، اپنے بیٹے حارث کو لے کر، کدال کسی لے کر وہاں پہنچ گئے۔ قریشیوں نے جب دیکھا، کہا کہ عبد المطلب کیا ارادہ ہے؟ کہا یہاں کھدائی کرنی ہے، یہاں سے پانی نکلے گا۔ انہوں نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو، اس کو نہ چھیڑو، اس جگہ کو، چونکہ وہ جگہ ان کے بتوں کا مذبح خانہ تھا، بتوں کے جانور جو ہوتے تھے وہاں پر آ کر ذبح کرتے تھے، یہ مذبح خانہ تھا ان کا، تو وہ اس کو چھیڑنا نہیں چاہتے تھے۔ عبد المطلب ابھی بیٹھے تھے انتظار میں کہ ایک پرندہ آیا اور اس نے آ کر کھدائی کی۔ باپ بیٹا دونوں نے مل کر 2 دن تک سر توڑ محنت کی، کنویں کا نام و نشان نہیں۔ تیسرے دن جا کر وہ کنواں نمودار ہوا۔ جب کنواں نمودار ہوا تو پھر ہر ایک قریشی آ گیا، اس نے کہا کہ ہم اس کے مالک ہیں۔ عبد المطلب نے کہا کہ بھائی یہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہے جو ہمیں عطا کیا گیا ہے، آپ اس میں کیوں مداخلت کر رہے ہو؟ جھگڑا ہو گیا، ہر ایک کا دعویٰ تھا یہ جگہ ہماری ہے، یہ کنواں ہمارا ہے، ہم کنویں کے مالک ہیں۔ بالآخر جب تنازع کھڑا ہوا تو طے یہ پایا کہ شام کے علاقے میں سعد نام کا ایک راہب رہتا ہے، بڑا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، وہ جس کے حق میں فیصلہ کر دے گا کنواں اسی کا ہو جائے گا۔ یہ 12-14 افراد چلے ملک شام کی طرف، ان کے پاس اسباب تھا، سامان تھا، پانی تھا، خورد و نوش، سواریاں، چل پڑے۔ خواجہ عبد المطلب بھی ساتھ ہیں۔ جب 12 روز 13 روز چلے، پانی ختم ہو گیا ان کے پاس، ابھی سفر باقی ہے۔ اتنی نڈھال ہوئے کہ موت ان کو سامنے نظر آنے لگی سب کو۔ یہ عبد المطلب کے پاس آئے، کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا کہ
کہ اپنے اپنے لیے قبریں کھودو، جو مرتا جائے گا اسی میں دفن کرتے جائیں گے۔ سب نے اپنی اپنی قبریں کھودیں۔ عبد المطلب نے فرمایا اے میرے دوستو، اے میرے رفقا، اللہ پہ بھروسہ اور امید رکھو اور ہمت کرو، اپنی پوری ہمت کو بروئے کار لا کر عازم سفر ہوں، اللہ سے امید ہے کہ قریب ہمیں پانی میسر کرے گا۔ یہ جب اٹھے ہمت کر کے، قبریں ان کی کھودی ہوئی ہیں، یہ چلے حضرت کی کہنے پر اور سب چلے۔ عبد المطلب آخر میں اٹھے، ان کی سواری آخر میں اٹھی۔ جب سواری اٹھی تو دیکھا کہ سواری کے پاؤں کے نیچے سے چشمہ، بہترین چشمہ شروع ہو گیا، ریگستان میں چشمہ۔ تو حضرت نے بلایا، او قافلے والو، اے میرے رفقا، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ پانی اللہ نے دے دیا۔ انہوں نے آ کر مشک بھی بھرے، خوب پیا بھی صحیح، اپنی سواریوں کو بھی پلایا، اور اس کے بعد عبد المطلب نے فرمایا چلو سعد راہب کے پاس چلتے ہیں شام کی جانب۔ انہوں نے کہا کہ اب جانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے تو ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ شرف و بزرگی یہاں ریگستان کے اندر آپ کے حصے میں آئی ہے، تو وہ چشمہ بھی آپ کے حصے کا ہے۔ تو پھر راہب کے پاس نہیں گئے، واپس مکہ آ گئے کہ اللہ نے آپ کو یہ بزرگی اور شرافت عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بہت پہلے اللہ نے آپ کے خاندان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو، آپ کے قبیلے کو ایسا نوازا، ایسا چمکایا کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ شرف اور عزت عطا فرمائی ہے کہ جس کا آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر جو آدمی عمل کرے گا، اللہ اس کو چمکائیں گے، اللہ اس کو سیراب کریں گے۔